بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تحقیق اللہ کے رسول تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہر چیز میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ کسی چیز کو آپ تشنہ چھوڑ کے نہیں گئے، کسی چیز میں اپنی امت کو کسی کا محتاج بنا کے نہیں گئے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں، ہر حصے میں آپ نے مکمل رہنمائی فرمائی۔ تو ابھی اس وقت جو حدیثیں میرے ذہن میں وہ علاج معالجے سے متعلق ہیں کہ ہر انسان کو اس دنیا کی زندگی میں بیماریوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ کوئی آدمی بیماریوں سے محفوظ نہیں رہتا، تو اب بیماری کا علاج کرنا یہ بھی سنت عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھئی اپنی بیماری کا علاج کرو۔ لیکن علاج کس طریقے سے کرو، کن چیزوں سے کرو، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہنمائی فرمائی۔ تو ایک چیز جو اس وقت ہماری زندگیوں سے نکلی ہوئی ہے، جبکہ وہ علاج کے سلسلے میں انتہائی اہم ترین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو فرشتوں کے جس مجمع کے پاس سے بھی میرا گزر ہوا، جہاں کہیں بھی کسی آسمان پہ کچھ فرشتے تھے ان سے میری ملاقات ہوئی، تو ہر فرشتوں کے مجمع نے مجھے یہ کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم کریں۔ کتنی اہم بات ہے۔ پچھنے، اردو میں اس کو کہتے ہیں پچھنے لگوانا، عربی میں کہتے ہیں حجامہ کرنا۔ حجامہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر سے گندا خون نکالا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کی صحت کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو فائدہ مند چیزوں کا استعمال، دوسری چیز نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور تیسری چیز اپنے جسم کے اندر سے فاسد مادوں کو باہر کرنا۔ یہ تین چیزیں ہیں بنیاد صحت کے لیے اور علاج کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ تو حجامے کے ذریعے سے فاسد خون، گندا خون جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سر کا حجامہ کرے اور دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا حجامہ کرے، تو فرمایا کہ پھر اس کو کسی بھی بیماری کے لیے کسی بھی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی بیماری کے لیے کسی بھی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آدمی اپنے سر کی تکلیف لے کر آتا کہ میرے سر میں درد ہے، تکلیف ہے، تو فوراً آپ اس کو حکم فرماتے کہ حجامہ کرا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے، حجامہ جس سے کرواتے اس کو اس کی مزدوری بھی عنایت فرماتے۔ پھر حجامے کی تاریخیں آپ نے بتائیں، چاند کی 17، 19، 21، فرمائیں ان تین تاریخوں میں، چاند کی ان تین تاریخوں میں حجامہ کرو۔ منگل کے دن حجامہ کرنے سے منع فرمایا، بدھ کے دن منع فرمایا، ہفتے کے دن منع فرمایا۔ فرمایا منگل کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں خون نہیں رکتا، تو اگر منگل کے دن تم نے حجامہ کیا، خون نکلنا شروع ہوا تو وہ نکلتا ہی چلا جائے گا، رکنے کا نام ہی نہیں لے گا، تو آدمی کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قابیل نے حابیل کا جو قتل کیا تھا وہ بھی منگل کے دن کیا تھا، تو یہ منگل کا دن ایک طرح سے خون کا سا دن ہے۔ تو اس بارے میں اور بھی پھر میں حدیث عرض کروں گا، تو چند حدیث ابھی میں نے عرض کی ہیں۔ تو ہم انگریزی علاج کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں،
جو انگریز نے ایجاد کیا ہے، جبکہ اس میں انتہائی نقصان ہے، انتہائی نقصان۔ ایک بیماری کے لیے آپ دوا کھاتے ہیں، وہ 10 بیماریاں آپ کے جسم کے اندر پیدا کر کے چلی جاتی۔ تو یہ بھی کوئی علاج ہوا کہ ایک بیماری ختم کر کے 10 بیماریاں پیدا کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست رہنمائی فرمائی، اس سے ہم غافل ہیں۔ ابھی ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حجامہ ابھی تک نہیں کروایا ہے؟ تو اس لیے تاریخیں ابھی آ رہی ہیں۔ آج ربیع الثانی کی 12 تاریخ ہے، ابھی 5 دن بعد 17 آ جائے گی، پھر 19، پھر 21۔ تو خواتین کا بھی گھروں میں بیماریاں، کتنی عورتوں کو بیماریاں ہیں، تو خواتین حجامہ کرنے والی موجود ہیں، خواتین کا حجامہ خواتین کریں گی۔ اپنے گھر والوں کا کروائیں، اپنی بیویوں کا کروائیں، بیٹیوں کا کروائیں، والدہ ان کا کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی ہے اپنی امت کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا